چلو ابھی سورہ فلق دیکھیں گے تو اس کی تلاوت میں کر لیتی ہوں. دیکھو جب بھی تفسیر پڑھتے ہیں یا پھر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت کو بھی ہم ایسے نارمل نہیں پڑھنا, ٹھیک ہے؟ مطلب پڑھتے ہیں ویسے, لیکن قرآن کا کیونکہ آیت ہے تو اس کا بھی ادب و احترام ہے, تو ہم جس طرح سے اس کو پڑھنا ہے ہم اس کو اس طرح سے ہی پڑھیں گے. تو انشاءاللہ میں اس کی چھوٹی سی قرأت کر لیتی ہوں, سن لو آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم. دیکھو سورۃ الفلق, یہ دیکھو بہت پیارا ہے. اس میں کہ اللہ کے نبی کے اوپر جادو ہو گیا تھا نا, اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہے. دھیان سے کان لگا کے بہت اچھے سے سنو, اطمینان سے, ٹھیک ہے؟ تو چلو ابھی تو آواز میری صاف ہے نا, ڈسٹربنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے نا, کلیئر ہے نا؟ جی کلیئر ہے. اوکے چلو سورۃ الفلق دیکھیں گے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. بتا رہے کیا بول رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ قل کے معنی بتائی نا, بولو, کہو, آپ کہہ دیجئے, آپ بولیے. کس کو بول رہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہیے. کیا کہیے؟ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہاں پہ صبح کا ہی کیوں بولے وہ میں آگے تفسیر میں بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے. تو صبح, فلق کے معنی صبح کے آتے. رب اللہ تبارک و تعالیٰ, پالنے والا. رب کے معنی پالنے والے کے آتے, پالنے والا, کھلانے والا, پلانے والا, سب ہر چیز کرنے والا, ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد آتی ہے من شر ما خلق, ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو پیدا کرے نا, لیکن وہ بدماشی کر کے شیطان بن گیا. مسلمان ہی تھا لیکن پھر کیا کیا؟ شیطان بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولے ہر اس چیز کے شر سے, شر مطلب برائی, ہر اس چیز کے شر سے آپ پروٹیکشن مانگیے میری, جس کو کہ میں نے خود پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرے, لیکن شیطان جو ہے, شیطان کیا کرا؟ اپنے گندے کاموں کی وجہ سے شیطان بن گیا. کیا کرا؟ گندا کام, حسد کیا نا آدم علیہ السلام کے اوپر. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی اس کا. تو یہاں پہ بتا رہے کہ اس چیز کے شر سے, یعنی اس کی برائی سے جو میں نے, جو کچھ بھی پیدا کیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس سے اللہ کی پروٹیکشن مانگی. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگو بول رہے, اندھیری رات کی برائی سے, رات کی برائی سے. اندھیری رات موسٹلی جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں نا, چوری وغیرہ, زنا وغیرہ, یا پھر کوئی دوسری چیز جو ہوتے وہ زیادہ تر رات میں ہی, موسٹلی رات میں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولے اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگی. اور جنات, شیطان سب جھنڈ بنا کے نکلتے نا برائی کرنے کے واسطے. خاص طور پہ رات میں جادو وغیرہ بھی رات میں کرتے, یہ کیونکہ دن میں جادو نہیں کرتے, رات میں کرتے. رات میں حصہ وہ لوگ اسٹرانگ ہو جاتے, شیطان جنات سب اسٹرانگ ہو جاتے. دن جیسا آتا وہ لوگ ایک دم ویک ہو جاتے. تو اس طرح سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پناہ مانگو بولے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور گھیٹیوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے. یہ کیا ہے بھائی اتنا بڑا ورڈ؟ دیکھو گھیٹیوں میں پھونک مارنے والی, یعنی جادوگرنیاں کیا کرتے؟ جادوگرنی فیمیل, میل نہیں بولی, فیمیل جادوگر, فیمیل جادوگرنیوں کے شر, یعنی جادوگرنیوں کے جو کہ گھیٹیاں بنا کے نا اس میں پڑھ کے پھونکتے, ٹھیک ہے؟ تو ان کے شر سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ بولے کہ پناہ مانگو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والوں کے شر سے, جلسی, جلن, ان کے بھی شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بولے پناہ مانگو جب وہ حسد کرتے ہیں. تو ابھی دیکھو یہاں پہ میں اس کی پوری تفسیر آپ کو بتاتی ہوں. اس کی تفسیر تھوڑا سا بڑا یہ سورہ, لیکن دھیان سے سنو, بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں, بہت پوائنٹ کی باتیں ہیں. اب جادو میں ہوتے ہیں
ہاں ابھی نہیں، وہ میں ٹاپک نہیں، وہ ابھی آپ لوگوں کے سوال بعد میں، پہلے مجھے کمپلیٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. دیکھو یہاں پہ کیا بتا رہی تھی میں. ہاں تو یہاں پہ دیکھو، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کس طرح سے جادو کیا گیا، وہ ایک تھوڑا سا واقعہ سن لو. یہ سورت اصل میں کیوں نازل کی ہوئی، کیوں اللہ نے کیوں یہ سورت نازل کی، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، اس کا واقعہ ہے. اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورتیں، سورت الفلق، سورت الناس، دونوں جوائن کر کے ایک ساتھ اللہ نے نازل فرمائی. تو دیکھو، تو یہاں پہ نا ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، مسند احمد ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، اسرائیلی بولتے نا، اسرائیلی اب جو کتنا تباہی مچاہی کر رہے ہیں لوگ، یہودی بولتے لوگ کو. تو ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے. آ رہا نا سمجھ میں؟ ایک دم دھیان سے سنو. تو ایک یہودی جادوگر نے اللہ کے نبی صلی اللہ یہودی نے جادو کر دیا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی بیمار ہو گئے. دیکھو اللہ کے نبی پہ بھی جادو ہوا تھا، ایسا نہیں سمجھنا کہ جادو نہیں ہوتا، جادو واقع ہوتا ہے، اور نظر کا لگنا بھی حق ہے، نظر بھی بالکل لگتی ہے اور جادو بھی بالکل ہوتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع دیا، یعنی آپ کو بتایا کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اور جادو کا عمل جس چیز پہ کیا گیا وہ فلاں کنویں کے اندر ہے. مطلب اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کے اوپر نا جادو کر دیے، اور جس چیز پہ جادو کیے نا وہ کنواں، یعنی ویل معلوم ہے نا، جسے پانی نکالتے نا، پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ابھی بھی گاؤں میں ہوتے. تو اس کنویں کے اندر وہ چیز پڑی ہوئی ہے جس پر جس پر آپ کو جادو کیا گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجا، یعنی اپنے کوئی اپنے ساتھی کو کسی کو بھیجا کہ وہ جادو کی چیز کنویں سے نکال کر لائے. اس میں گھیٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی. تو وہ چیز کیا تھی وہ بھی دیکھو. تو وہ چیز لے کے آئے اور وہ چیز میں پوری گھیٹیاں بنی ہوئی تھی، گھیٹیاں، نوٹس بنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھیٹیوں کو کھول دیا، اسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے. اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتایا، جبرائیل علیہ السلام بولے بھی کہ وہ یہودی کا نام یہ ہے اور وہ یہ کرتا ہے، لیکن اور آپ اس کو جانتے بھی تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے، اللہ کے نبی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. یعنی اللہ کے نبی بہت اچھے تھے نا وہ، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا. پھر عمر بھر اس یہودی سے کچھ بھی نہیں بولے، کبھی اس کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرے، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں آپ کے چہرے مبارک پر کوئی شکایت تک نہیں تھی. جب بھی وہ سامنے آتا تھا نا تو اللہ کے نبی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتے تھے، نہ کوئی اس سے بدلہ لیے، نہ کوئی اس سے اف تک بھی نہیں کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا. اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، آپ کے گھر میں رہتی تھی، تو کیونکہ ہر چیز اللہ کے نبی کی وہ نوٹ کیا کرتی تھی کہ کیوں ایسا، کیوں کیا ہوا، تو سب چیزیں اللہ کے حضرت عائشہ کو معلوم تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا دیکھو. پھر ایک دن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میری بیماری کیا ہے. بولے کہ حضرت عائشہ سے یہ ہو گئے جو سٹارٹنگ میں بتا دی نا وہ، اب یہ دوسری بات ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ بتایا تھا، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا کیا میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کیا؟ بولے خواب میں. اللہ کے نبی، اچھے سے غور سے سنو، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں ڈریم میں خواب میں دو آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا. سرہانے ایک بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور سرہانے والے نے دوسرے سے کہا، اب دونوں آپس میں نا کنورزیشن کر رہے، دونوں آپس میں بات کر رہے. دو آدمی آئے نا، ایک سر کے پاس بیٹھ گیا، ایک پیر کے پاس بیٹھ گیا. اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھ رہے یہ سب. تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھ رہے، بات کر رہے. کیا بول رہے؟ ایک بول رہا کہ کیا ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ ان پہ جادو ہو گیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ جادو کس چیز پر ہوا؟ تو اس نے جواب دیا کہ کس نے کیا جادو، کس نے کیا، کون کیا؟ تو بولے کہ لبید بن عاصم ایک بہت بڑا یہودی ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جادو کر دیا. تو اس نے پوچھا کہ کس چیز پہ جادو کیا؟ آپس میں دونوں پوچھ لے رہے. کیا بول رہے کہ کون کرا، کس پہ کرا؟ تو پھر اس نے بتلایا، دوسرے آدمی نے کیا بتلایا کہ ایک کنگھی کے اوپر.
کومب کنگھا کرتے نا کنگھا اس پہ کر دیا کنگھے اور اس کے دندانوں میں اس کے جو ہوتے نا اس کے جو کومب کے جو دندانے ہوتے نا جسے کنگھی کرتے نا ہم لوگ تو اس ان کے دندانوں یعنی اس کے جو سٹکس ہوتے پھر اس نے کیا بولے کہ اس کے اوپر اس میں ہے دیکھو اس کے دندانوں میں ہے پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے یعنی ابھی پوچھ رہے کیا ہوا کہاں ہے تو بولے کہ کھجور کے چھال میں لپیٹ لیے دیکھو کھجور کا جو درخت ہوتا نا تو اس کا جو نیچے کا جو سٹیم ہوتا نا اس کے اوپر سے ایک چھال نکلتی شاید آپ لوگ ہم لوگ کے پاس تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن باہر عرب میں ہوتا تو وہ ایک نا ایک تاٹ کی طرح ہوتا وہ تو اس میں وہ چیز کنگھا کو کنگھی کو نا اس چیز میں رکھ کے وہ کنویں میں ڈال دیے کون سا کنواں کنویں کا نام بتا رہے ہیں یہاں پہ بئر الزروان بتا رہے ٹھیک ہے بئر مطلب کنواں ویل تو زروان کنویں کا نام تھا اس میں ڈال دیے بتا رہے تو میں ایک پتھر کے نیچے اس میں ایک پتھر کے نیچے وہ بھی کنویں میں ہے اور پتھر کے نیچے ہے وہ پتھر کے نیچے اس کو دفن کر دیے آ رہا نا سمجھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کرے بول رہے حضرت اب یہ پورا خواب اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بتائے دیکھو میں ایسا خواب دیکھا یہ ہوا دیکھو دو لوگ آئے میرے پاس انہوں نے یہ بتایا سب بتا دی پوری کیفیت معلوم ہو گئی اللہ کے نبی کو تو حضرت عائشہ بولے کہ آپ پھر کیوں نہیں بولے کہ ایسا یہ شخص نے اس چیز کی حرکت کری نام بھی بتا دیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں بول رہے کہ ہم ہوتے تو کتنا بڑا بدلہ لے لیتے نا ارے سچ کرے یہ کیسا کرے وہ کیسا کرے ہوتا نا انسان ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بدلہ لیے نہیں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ زبان سے دی نہ ہاتھ سے دی کبھی کوئی کسی انسان کو تکلیف اللہ کے نبی نے نہیں دی حالانکہ اللہ کے نبی کو بہت سی تکلیفیں آئی بہت سی تکلیفیں پتھرے مارے کچرا پھینکے وہ اس کا نا اوجھڑی ڈالے اونٹ کی اوجھڑی اونٹ کے جو انٹسٹائنس ہوتے نا وہ تک ڈال دیا تھا ابو لہب ابو جہل لیکن اللہ کے نبی اف بھی نہیں بولے دیکھو اتنا بڑا جادو کر دیے بول سکتے تھے نا ایک بات بولنے کی تھی دیکھو وہ آدمی کیا اس نے کیا مجھ پہ جادو تو صحابہ کرام تو اس کا بس اس کی نا مطلب اس کی کوئی خیر نہیں رکھتے تھے اس کو ماری قتل ہی کر دیتے تھے لیکن اللہ کے نبی خاموش ہو گئے نہیں بولے کہ مجھے اللہ نے شفا دے دیا اب میں چلو چھوڑو اب اس کی بات ہوگی ختم چھوڑ دو آیا سمجھ میں ہاں تو اس کے بعد مسند ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ بیماری اللہ کے نبی کی 6 مہینے تک رہی اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہوا نا یہ کام لبید بن عاصم کا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اس شیطان کو کیوں قتل نہ کریں اس نے آپ پر جادو کر دیا تھا آپ نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ کو بولے نہیں اللہ نے مجھے شفا دے دی اب خاموش بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اب دیکھو اللہ کے نبی کی کنگھی کیسا پہنچی وہاں تک ابھی یہ دیکھو سنو میوٹ تو نہیں ہوا نا اوکے ٹائم بھی چلا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ تھوڑا سا پڑھ لے کے ایک حدیث میں پڑھ لوں گی سب آ رہی ہے میری آواز کچھ بتا رہا نہیں اوکے چلو ٹھیک ہے ہاں اوکے اوکے تو اللہ کے نبی کی کنگھی کیسا پہنچی وہ کنویں میں تو ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا یعنی آپ کی جو نا ایک سرونٹ تھا سمجھو تو اس منافق یہودی نے کیا کرا وہ یہودی کیا کرا لبید بن عاصم کیا کرا اس کو بہلا پھسلا کے چھوٹے بچوں کو کچھ تو بھی چیز دے دو تو بہل پھسل جاتے نا تو کیا کرا بہلا پھسلا کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی لا لیا پوچھ لیا کہ لاؤ جاؤ کنگھی لاؤ اللہ کے نبی کی کوئی چیز دے دیا یا پھر کچھ بھی باتیں وغیرہ میں الجھا کے نا اللہ کے نبی کی کنگھی منگا لیا اور کچھ اس کے دندانے اس سے حاصل کر لیے دندانے وہی کنگھی کے اوپر ہوتے نا وہی دیکھو بولتے نا اس لیے ناخن وغیرہ کاٹ کے نا ادھر ادھر نہیں پھینکنا نہ ہمارے استعمال کیے ہوئے کپڑے ان چیزوں جو جس چیز پہ ہمارا جسم کا اثر ہوتا ہے نا جیسا کہ ناخن ہے بال ہے اللہ کے نبی کے بالوں پہ ہی ہوا تھا جادو ناخنوں پہ بھی ہوتا جادو اور کپڑوں پہ بھی ایسا مت سمجھو کہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے ہاں ہم اچھے خیال رکھیں گے سب کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے بال وغیرہ کنگھی کر کے پھینک دیتے روڈوں پہ ہاں اور کیا ناخن وغیرہ پھینک دیتے تو یہ تمام چیزوں کو نا احتیاط سے رکھنا ہے ابھی پوچھیں گے کہ کیا کریں بالوں کو ایسے بتاتے کہ مٹی کے نیچے دفن کر دینا ہے یا پھر کوئی ایسی جگہ ڈال دو جہاں پہ انسانوں کا یا پھر چڑیا بھی ہوتے نا وہ لوگ بھی بالوں سے نکال کے گھونسلے وغیرہ بناتے تو بالوں کو ایسی جگہ پہ پھینکو جہاں پہ کسی کی نظر نہ پڑے کیونکہ عورتوں کے بال بھی تو پردے میں آتے نا
پردے میں آتے تو اس لیے وہ بھی بال کو چھپا چھپا کے رکھنا ہے. تو بس ایسا کرو کہ آپ اپنے مطلب ہم خود اتنے سمجھدار تو ہیں ہی کہ کوئی چیز ہم کیسے حفاظت سے رکھ سکتے. تو بالوں کو بھی نا بہت احتیاط کے ساتھ پھینکو, یا کور میں وغیرہ لپیٹ کی, یا پھر کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے کسی کی نظر نہ پڑے, یا پھر کوئی اس کا نا غلط استعمال نہ کرے. اور جادو جو سیکھتے نا, یہ بتاتے تھے کہ جو بیسک جو جادو سیکھتے وہ بالوں پہ, جھاڑوں پہ, یہ درختوں پہ یا پھر انسان کے کپڑوں پہ کرتے. تو اسی لیے ہمارے بالوں کو بہت زیادہ احتیاط سے رکھنا ہے, مطلب اگر نکل بھی گئے تو بہت احتیاط سے پھینکو, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو بھی جو ہوا تھا وہ بالوں پہ ہی ہوا تھا. اس کے دندانے اس سے حاصل کیے, یعنی کنگھی کے جو دندانے ہوتے نا جس سے کنگھی ہم وغیرہ کرتے, کبھی ایک آدھ بال اس پر رہ جاتا نا کنگھی میں, تو وہ اس نے لیا اور اس ایک تانت کے تار میں 11 ایک تانت مطلب تانت معلوم ہے نا, لوہے کے جو ہوتے نا تارے وغیرہ, تو اس میں کیا کیے 11 گھیٹیاں باندھے. 11 گھیٹیاں, ہر گھیٹی میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی. دیکھو جادو کیسا کرے. دیکھو اللہ کے نبی کے ایک تو کنگھی منگا لیے, اوپر سے تانت وغیرہ سے یعنی لوہے کی جو ہوتی نا وہ کیا بولتے تار, اس سے گھیٹی, اور 11 گھیٹیاں باندھے. کتنے؟ اور ہر گھیٹی میں ایک سوئی لگا دیے, سوئی نیڈل. کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں کے پتھر کے نیچے دبا دیا. کیا کرے؟ کنگھے کے ساتھ. اب وہی کنگھا لے کے آئے, وہ کنگھے میں کرے نا وہ سب دندانوں میں, پورا کنگھی کے اوپر, اللہ کے نبی کے کنگھی کے اوپر کیے. تو وہی پورا اس طرح سے کر کے وغیرہ وہ نیڈلز وغیرہ لگا کے, سوئی وغیرہ لگا کے, اس کو نا کھجور کی چھال میں لپیٹ کے کنویں کے اندر پتھر دفن کر دیا, اور اس کے اوپر پتھر رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں. دیکھو 11 گھیٹیاں لگی تھی, اور یہ آیتیں بھی کتنی ہیں؟ 11 آیتیں ہیں. 11 سورۃ الناس, سورۃ الفلق, ٹوٹل ایک میں 5 ہے, ایک میں 6 ہے, تو ٹوٹل 11 آیتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ یہ 11 آیتیں یعنی 2 صورتیں نازل فرما دی. آپ کیا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھیٹی پر ایک آیت پڑھتے اور ایک گھیٹی کو کھول دیتے. ایک مطلب جیسا کہ قل اعوذ برب الناس پڑھا, یہ اور گھیٹی کھول دیے. پھر وہ پوری جس طرح سے 11 گھیٹیاں تھی نا, ایک آیت پڑھ کے سورہ ناس, سورہ فلق, 2 صورتوں کی بات کر رہی میں, سورہ ناس, سورہ فلق, 2 صورتوں کو ملا کے ٹوٹل 11 آیتیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے 11 آیتیں یعنی سورہ ناس, سورہ فلق 2 ایک ساتھ اتاری, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جیسا گھیٹی کھولتے آیت پڑھتے, گھیٹی کھولتے آیت پڑھتے. تو اس طرح سے 11 گھیٹیاں کھول دی. جیسا اللہ کے نبی گھیٹیاں کھول دی, اللہ کے نبی تندرست ہو گئے, ایک دم اچھے سے ہو گئے, ایک دم مست ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو گیا. دیکھو اب یہاں پہ ضروری, اب تو یہاں پہ نا ایک چیز آپ کو یہ بتانی ہے کہ جادو جو ہوتا نا, وہ جادو کا اثر کیسا ہوتا ہے. بیمار ہو جاتا انسان, یا پھر اس کو نا عجیب وسوسے آتے, یا پھر آگ میں کود جانا دل بولتا, یا پھر جو ہے پانی میں ڈوب جانا دل بولتا, یا پھر چھری سے کاٹ لینا دل بولتا, یا پھر اس طرح کی یہاں پہ بتا رہے کہ اس طرح کا جادو کا اثر ہوتا. تو اور طبیعت بہت خراب ہو جاتی. اللہ جس طرح کے اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا, اللہ کے نبی 6 مہینے تک بیمار تھے, 6 مہینے تک. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو شفا دے دی. تو یہ اگر ایسی چیزیں کوئی ہو گئی تو سمجھ لینا کہ جادو وغیرہ ہو گیا. اب وہ جادو کا اثر کیا ہے وہ توڑ دیکھو, یہ آیت نے بھی بتا دیا, اس سے بھی اللہ کے نبی کو جس طرح سے اللہ نے شفا دی تھی, شاید ہم کو بھی, شاید اگر کوئی ایسا ہو جائے, کوئی ایسا پیش آ جائے, اور نظر وغیرہ بھی لگ جاتی چھوٹے بچوں کو, ہم کو, تو سورہ ناس, سورہ فلق. اب میں آگے بتاؤں گی کہ کس طرح سے اللہ, یہ پہلے پڑھ لیتی ہوں میں. ہاں تو معوذتین ہر قسم کی دنیاوی دنیا, ہاں ابھی ایک بتاتی ہوں میں. معوذتین یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی, شاید اگر میرے اسٹوڈینٹس ہیں تو سن رہے ہیں, تو میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا مارننگ کلاس میں کہ معوذتین کے معنی ہیں سورہ ناس, سورہ فلق. یاد اچھے سے رکھو, بہت امپورٹنٹ بات ہے. سورہ ناس, سورہ فلق, یہ 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنات کو, شیطان کو, اور کیا یہ جادو, نظر وغیرہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو شفا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہاں پہ دیکھیں گے ہم, اللہ کے نبی کس طرح سے کیا کرتے تھے, یہ عمل دیکھیں گے. ابھی دیکھو یہاں پہ, ایک منٹ. تو صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے, تمہیں کچھ انفارمیشن ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہے کہ ان کی مثل نہ
کیا ہے؟ ان کی مثل نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اس جیسی کوئی صورتیں نہیں ہیں. بولے پھر کون سی؟ 2 صورتیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اللہ کے نبی نے تلاوت کر کے فرمائی. اور ایک روایت میں ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں خود اس کی جیسی کوئی صورت اللہ نے نازل نہیں فرمائی اس جیسی صورت، یعنی اتنی پاورفل صورتیں ہیں. ویسے تو قرآن کی ہر آیت پاورفل ہے، لیکن اس صورت کے بارے میں بتا رہے کہ اس جیسی کوئی دوسری صورت اللہ نے کسی میں بھی نازل نہیں فرمائی. تو فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو. اللہ کے نبی بولے کہ جب سو جاتے نا، سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھا کرو. پھر اٹھنے کے وقت بھی، یعنی جب سو جاؤ تو پڑھ لو، پھر اٹھ جاؤ تو پڑھ لو. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. ایک تو بولے کہ اللہ کے نبی جب سو جاؤ، جب سونے لگو تو یہ 2 صورتیں پڑھ لو، جب اٹھ جاؤ نیند میں سے تو یہ 2 صورتیں پڑھ لو. اور فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان 2 صورتوں کو ضرور پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی، جب کوئی بیماری آ جاتی اللہ کے نبی کو، تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے. دیکھو پڑھ کے ایسا پھونکنا نہیں ہے، پھونکتے نا اس طرح سے پھونکنے کا نہیں ہے. اس کا اچھا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک لو، ایسا ہاتھوں پہ پھونک کے پھر ہاتھوں کو نا سارے بدن پہ ایسے لگا لو. آ رہا ہے سمجھ میں؟ پڑھ کے ڈائریکٹ ایسا اپنے اوپر ایسا پڑھ کے پھونکنے کا نہیں بولے. اللہ کے نبی کس طرح سے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، یعنی پھونکتے تھے اس طرح سے پھونک کے پھر اپنے سر پہ، اپنے ہاتھوں پہ وغیرہ اس طرح سے مل لیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے دیکھو دم کرنے کا. دم کرنا مطلب اس کو بولتے دم کر دیتی تھی. پھر آپ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے ہی کرنا، بچوں کو بھی اس طرح سے ہی کرنا جس طرح سے بھی میں بتائی نا، ہم جس طرح سے بتائیں ہاتھوں پہ پھونک کے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے مل لینا. ٹھیک ہے، پڑھ کر اپنے بھی دیکھو آگے میں بتاتی ہوں، یہاں پہ آتا ہے دیکھو صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی. دیکھو یہاں پہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے نا، جب بیمار ہو گئے اور جب آپ کی وفات آ گئی قریب، یعنی آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آ گیا، آپ کی جب موت کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں آپ کی تکلیف بڑھتی، مطلب اللہ کے نبی حضرت ایک منٹ یہاں سے پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی. اچھا، تو ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے بدن پر پھر، اچھا یہ ایسا ہے دیکھو. لیکن یہ چھوٹے بچوں کا بتا رہے نا، یہ چھوٹے بچوں کا دیکھو ہم اپنے ہاتھوں پہ بھی پڑھ کے اس کے اثر دم کرتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی کا تھا کہ کیونکہ اللہ، ہاں یہ بھی بتاتی ہوں دیکھو، پہلے یہ آیا، یہ پڑھ لیتی ہوں میں. پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے. میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدلہ میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے. دیکھو آ رہا نا سمجھ میں؟ یہ کلیئر ہو گیا نا؟ دیکھو جب ہم چھوٹے بچوں کو پڑھیں تو ہم اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ان کو لگائیں، لیکن حضرت عائشہ اس طرح سے کیوں کیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ بہت مبارک تھے، تو اسی لیے اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں پہ آپ دم کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو ہی آپ نے اس طرح سے پھیر دیا. تو جب ہم کریں تو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بچوں کو پھیر دیں. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری رات ہوئی، یعنی ایک رات بہت بارش ہوئی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو. مطلب جب بھی کوئی بھی آفت، مصیبت، بارش وغیرہ، بارش مطلب بارش تو ویسے رحمت ہوتی، لیکن جب آندھی وغیرہ آ جائے نا، اس طرح سے بارش کے پورے چیزاں تباہ ہو جا رہے، تو اس وقت اللہ کے نبی کیا بولے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی سورت پڑھو اور معوذتین مطلب سورہ ناس، سورہ فلق پڑھو. جب صبح ہو اور جب شام ہو، جب بھی صبح میں بھی ہو بارش، کوئی مصیبت آ جائے تو فوری یہ صورتیں پڑھ لینا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو وہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائے گی. 3 مرتبہ پڑھنا. اوکے، ہر تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بچا لے گا. 3 مرتبہ پڑھنا. دیکھو سورہ ناس 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ. خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں یعنی سورہ ناس، سورہ فلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، یعنی آپ
ہر وقت یہ صورتیں پڑھتے تھے. جب بھی کوئی بھی مصیبت آ جاتی, بیماری آ جاتی, تو سورہ ناس, سورہ فلق 3 مرتبہ اللہ کے نبی ضرور پڑھتے تھے اور سب کو بولتے تھے. تو ہم نے کیا سیکھا آج کے اس میں کہ ہم جو ہے سورہ ناس اور سورہ فلق جب بھی سونے جاؤ تو 3 مرتبہ پڑھ لو, اٹھو تو 3 مرتبہ پڑھ لو, ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو. اور جب بھی کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کچھ بھی ہو, ضرور ان صورتوں کو پڑھ لو, اللہ سے دعا کر لو, اللہ نے چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتری عطا کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہاں, تو یہاں پہ قل اعوذ برب الفلق پہلی آیت کا بولتی ہوئی. اب یہ سمجھ میں آ گیا نا یہ سورت کیوں اللہ نے نازل فرمائی اللہ کے نبی پہ, اتنا بڑا شان نزول. شان نزول بولتے ہیں اس کو, یعنی اترنے کی وجہ. سورت اترنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ وجہ تھی کہ اللہ کے نبی پہ جادو ہو گیا تھا, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتوں کو ایک ساتھ نازل فرمایا. اب ہو گیا. اب آیت کی طرف آتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. فلق کے معنی کیا بولی میں؟ صبح, یعنی جب رات پھٹتی ہے تو صبح آتی ہے نا, رات کا پھٹنا, صبح کا آنا. رات کی اور اکثر جتنے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی, صبح کے وقت کی پناہ کیوں مانگو بولے, کیوں پروٹیکشن مانگو صبح کی بولے, کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر چیزیں رات میں, سوری ایک منٹ, ہاں, تو رات کی اندھیری میں نا زیادہ تر چیزیں ہوتے ہیں, جیسے کہ جادو کرنے والے جادو رات میں کرتے, اور گناہ کرنے والے زنا, چوری, ڈاکہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہوتے نا, شیطان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے. اس لیے راتوں میں پھرنا, راتوں میں جانا نہیں ہے. مغرب کے بعد سے کوشش کرنا کہ ہم اپنے گھروں میں ہی رہیں. ہاں رہ رہے جانا ہے ضروری, تو اس طرح سے بتائیے نا سورہ ناس سورہ فلق ضرور پڑھ لے کے جانا, اللہ حفاظت کرے گا. لیکن زیادہ تر جو چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں یا پھر شیطان جنات کی تمام چیزیں رات میں ہی کرتے ہیں. وہ لوگ بہت زیادہ شیر بن جاتے رات میں, نکل جاتے ادھر ادھر. تو اسی لیے ان چیزوں سے ہم کو اللہ, مطلب اس طرح سے ہم کو حفاظت کرنی ہے اپنے آپ کی. تو ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صبح کے وقت کی پناہ کیوں مانگو بولے, اس لیے کہ جب رات ہٹ جاتی تو صبح آ جاتی. تو اور صبح میں جو چیزیں بھی, جو بھی برائیاں ہوتی ہیں نا صبح کے وقت بھی, تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بولے کہ اب آپ پناہ مانگو, یہ سورہ پڑھ لو, ختم, آپ حفاظت میں ہو جائیں گے. من شر ما خلق, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بولے, اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. کیا کیا بتائے؟ تمام جتنے بھی آفات بلائیاں سب جو بھی آتے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی آتے. ہم کوئی چیز اللہ سے ہٹ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب چیزیں جو بھی, جیسا کہ چل رہا نا کرونا وائرس, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. جو چیزیں بھی ہوتی, ہاں کیوں ہو رہا کوشچن بڑا تھا نا, اللہ کی آزمائش ہوتی. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ کس طرح سے یہ مشکل وقت آیا تو میری کس طرح سے عبادت کرتے, میرے پر کتنا بھروسہ کرتے, کتنا صبر کرتے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اسی لیے ہمیشہ, اور صبر اول وقت کا ہوتا, دیکھو اول وقت کا ہوتا, یعنی جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے صبر کر لینا. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی باجی. اوکے, ہاں کیا بتا رہی تھی میں؟ اللہ اکبر. عورت کا صبر, ہاں صبر کا بتا رہی تھی. ہاں, تو صبر پہلے وقت میں ہوتا ہے, پہلے. اب جب مصیبت آ گئی, رو لیے, پیٹ لیے, مار لیے, کر لیے, پھر بولے کہ نہیں اب میں صبر کر لے, نہیں, وہ صبر نہیں ہے. صابرین جس کو بولے, صابرین, ان اللہ مع الصابرین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب, بغیر حساب کا ورڈ یوز ہوا قرآن پاک میں, کہ ان کو بغیر, مطلب اتنا زیادہ بے حساب اللہ اجر و ثواب دیں گے. کس کو؟ صابرین میں سے آتے, صابرین. جنت نماز پڑھنے والوں کو نہیں بولے, ہاں روزہ رکھنے والوں کو نہیں بولے, لیکن صابرین کا ورڈ آیا ایک قرآن میں, جس کا ایک الگ سے دروازہ ہے جنت کا, جس سے نا اس میں جائیں گے جنتی. کون جائیں گے؟ صبر کرنے والے. صبر کرنے والے مطلب رو لیے, پیٹ لیے, کر لیے, اس کے بعد بولے کہ نہیں اب میں صبر کر لیتی, وہ صبر نہیں. اول وقت کا صبر, جیسے ہی مصیبت آ جاتی ہے ہم صبر کر لیں گے, اللہ بس تو ہی ہمارا رحم کرنے والا, ہمارا محافظ ہے, تو ہی سب کچھ ہے, بس اب ختم, اب خاموش بیٹھ جانا, زبان میں کچھ بھی نہیں, دل میں بھی کچھ بھی نہیں, اب اللہ پہ بھروسہ کر لیے, ختم. تو یہ بولتے صابرین. ایسا کیسا ہوتا باجی؟ نہیں ہوتا نا. ہاں کریں گے, جنت ہونا نا, جنت چاہیے نا ہم کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے نا, تو کرنا پڑے گا تھوڑا, تو ہم کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ صبر ہے. دیکھو تو صبر کون سا ہے؟ اب مصیبت آ جا رہی ہے, اب کیا ہے یہ پریشانی ہمارے ساتھ ہی ہے, اب بول رہے پھر لاسٹ میں بولے ارے جان دو, اب کر کے دے دیں گے نا, ہو گیا. نہیں, یہ نہیں ہے صبر. فرسٹ والا صبر ہے, فرسٹ والا,
جیسے مصیبت اتری ہمارے اوپر، بیماری اتری، بس اللہ سے صبر کر لے، اللہ سے معافی مانگ لینا، شاید میرے کوئی گناہ کی وجہ سے دیے ہوں گے، یا پھر اللہ کا شکر ادا کرو، شاید اللہ مجھے آزمائش کے گھڑے میں کھڑا کرے، شاید میں اتنی اچھی، اللہ میں اتنے قابل سمجھے کہ اللہ میرے اوپر آزمائش اتار رہے۔ دیکھو آزماتا بھی اللہ ان کو ہے جس سے محبت کرتا ہے، یاد رکھو۔ ایک مصیبت آتی ہم کو ہمارے گناہ کی وجہ سے، اور ایک مصیبت آتی ہم کو اللہ آزماتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کو نہیں چھوڑا اللہ، ہم کیا چیز ہے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑے، حالانکہ سب سے زیادہ جس سے محبت اللہ کرتے تھے وہ اللہ کے نبی سے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کتنی مصیبت ہے، آپ کو گھر چھوڑ کے جانا پڑا، اپنا مکہ شہر جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، جہاں پہ آپ بڑے ہوئے، وہیں سے اللہ کے نبی کو نکال دیا۔ بولتے کہ پلٹ پلٹ کے میں اس کو دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا کہ یہ مکہ سے مجھے، کعبے سے نا مجھے دور کیا ہے۔ تو مصیبت آئی اللہ کے نبی پر، کہ اللہ کے نبی نے اف بھی نہیں کہا۔ دیکھو اتنا بڑا جادو کر دیے، بولے کہ اف بولے نہیں، بولے صبر کرے، اللہ بس میں کو شفا دی تھی نا، ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر، ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیں گے۔ دیکھو چند دن کی زندگی ہے، بس 70 60 70، اب تو دیکھو وہ بھی نہیں، 40 سال میں چلے جا رہے، 30 سال میں چلے جا رہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے لیے ہم کو پریپیئر ہونا ہے۔ اس کے لیے ہاں، یہ جو آتے نا وسوسے ڈالتا نا شیطان، ارے کیا ہے بھائی، ہمیں مصیبت کو ہمیں ملے کہ آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملے گا، یہ کون بول رہا؟ یہ شیطان بول رہا، یہ شیطان۔ پھر ایک طرف سے آتا نہیں نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہے، اللہ ہم سے محبت کرتے، اس لیے ہم کو، شاید میں اللہ کی اچھی بندی ہوں گی اس لیے اللہ مجھے مصیبتوں میں ڈال رہے، اللہ مجھے دیکھنا چاہ رہے کہ میں کتنا صبر کروں گی۔ تو یہ جو آتا ہے نا، یہ ہمارا نفس، یعنی نفس جو ہمارا اچھا والا ہوتا ہے نا، جو فرشتہ ہم سے وہ ہم کو بتا رہا۔ تو بس شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا، بولا کہ نہیں شیطان، ارے بولو 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 ختم، نہیں، وہ نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کے وسوسوں سے جتنا ہو سکے مطلب بچنا ہے بھائی، شیطان کے شر سے بچنا ہے، شیطان نہیں، ہم کو نہیں۔ بس یہ یاد رکھو کہ صبر جتنا ہو سکے پہلے وقت میں صبر کریں گے، انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہم کو آزماتا ہے۔ دیکھو بہت سی مصیبتیں آتی، بہت سی، کیونکہ انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑے نا اللہ، ابھی بتا رہی تھی اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑے، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑے، تو ہم کیا چیز ہے، ہم کیا چیز ہے، ہم کوئی چیز نہیں ہے۔ بولے کہ وہ تو انبیاء تھے نا، تو ہم بھی تو اللہ کی نبی کی امت ہی ہے نا، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہی ہے نا، تو ان کو آزمایا تو ہم کو بھی اللہ پھر بھی بندوں کو اتنا زیادہ نہیں آزماتا جتنا انبیاء کو آزمایا تھا۔ وہ لوگ نا اتنی زیادہ مصیبتیں اٹھائے، کھانے کو کھانا نہیں، سونے کو بستر نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پھر بھی دین کی دعوت کرتے رہے، لوگوں کی گالیاں سنی، مار کھائے، پتھر کھائے، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی اپنا کام نہیں چھوڑے۔ تو ہم تو اتنے اچھے اے سی میں ہیں، ہاں سکون عیش و آرام میں ہے، سب اللہ الحمدللہ، ہر چیز کے لیے الحمدللہ، لیکن اس کے بعد بھی اللہ ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزماتا۔ دیکھو اتنا زیادہ بڑی مصیبت نہیں ڈالتا، تو بس دعا کرتے رہنا اللہ سے کہ اللہ تیری آزمائشوں سے ہماری حفاظت کر، اللہ میں اتنی قابل نہیں ہوں، اتنی میرے پاس طاقت نہیں ہے نا، کیا ہمارے پاس طاقت بولو نہیں ہے نا، ہاں دے چھوٹے چھوٹے بس، لیکن بس ہم کو بچا لے، بس آزمائشوں سے بچا لے اللہ، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ طاقت بولو نہیں ہے نا، اس سے ہمارا ایمان ہی خراب ہو رہا۔ تو بس اللہ سے، بس ہر چیز کی اللہ سے دعا کرنا، ہر چیز سے۔ ہو گیا، چلو یہ والا بول دی میں۔ من شر ما خلق کا بتا رہی تھی، دیکھو کہاں سے ٹاپک چلی جاتی، تو میں کیا بتا رہی تھی، ہاں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے کہ ہر چیز سے، یعنی جتنی چیزیں برائی کی ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پناہ مانگو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنا ہے رات سے، جبکہ وہ اندھیری ہو جائے۔ ابھی بتائیے نا، رات میں جتنے بھی جو بھی چیزیں ہوتی وہ زیادہ تر راتوں میں ہی ہوتی، جیسے کہ برے کام، تو ان چیز سے ہم کو پناہ مانگنا ہے۔ اب بولے نیکسٹ آیت دیکھو، من شر النفاثات فی العقد، یہ آیت کا بتائی دی نا، ومن شر غاسق اذا وقب، مطلب اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، کہ اندھیری رات کے شر سے اس لیے پناہ مانگو کیونکہ بہت سی چیزیں اندھیری رات میں ہی ہوتی۔ اب اس کے بعد آیت کیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، یعنی چیٹیوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ دیکھو زیادہ تر پہلے جو زمانے میں ہوا کرتی تھی نا، جادوگرنیاں ہوتی تھی، یعنی فیمیل میجیشینز، فیمیل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی یہاں پہ کیوں ذکر کیے، جادوگرنیاں ہی کیوں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اسی لیے کرے کہ لبید بن عاصم جو تھا نا، جس نے جادو کرایا، تو اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، اس کی بیٹیاں جادو کرتی تھی، تو اس کی بیٹیوں نے ہی اس کے باپ کے کہنے کے اوپر جادو کرا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جادو کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہاں پہ جادوگرنیوں کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔
اور نیکسٹ آیت میں بولے حاسدوں کے حسد سے. حاسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ حاسد یعنی جو حسد کرتے نا، جیلسی. تو ان تمام لوگوں کے، کیونکہ جتنا جیلسی سے دنیا برباد ہو رہی وہ کسی چیز سے نہیں ہو رہی، تو حسد کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی کے اوپر وہ حسد کرتا تھا لبید بن عاصم، کیونکہ اللہ کے نبی اتنے بڑے رسول تھے نا، بہت بڑے. پھر اللہ وہ دین کا کام کر رہے تھے تو اس کو دیکھا نہیں یا اس کو ہضم نہیں ہوا، تو حسد کی وجہ سے ہی اس نے اللہ کے نبی پر جادو کر دیا. ٹھیک ہے، باقی اور کچھ نہیں تھا اس کو، بس یہی دشمنی تھی کہ اللہ کے نبی جو ہے ایک تو مسلمان ہے، پھر دین کا کام کر رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجے ہماری طرف، تو وہ اس کو ہضم نہیں ہوا، تو اس وجہ سے اس نے حسد کی وجہ سے اس نے جادو کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہم کو بھی کبھی دیکھو حسد نہیں کرنا ہے. حسد ہاں ایک ہوتا ہے رشک کرنا، وہ جائز ہے. رشک کیا ہے؟ کہ جنت میں ایک دوسرے کو دیکھ کے رشک کریں گے. رشک کیا ہے باجی پوچھتے؟ رشک مطلب یہ دعا کرنا کہ اللہ سامنے والے کی نعمت کوئی اچھی دکھے، جیسا کہ سامنے والا مالدار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بس یہ دعا دینا کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے اور ہم کو بھی ویسا بنا دے. یہ ہے رشک کرنا، یعنی اس کو ہم دعا بھی دے رہے پھر اللہ سے تمنا بھی کر رہے کہ ہم کو ویسا بنا دے. اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ یہ سوچنا کہ اللہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھین لے، وہ نعمت اس کے پاس سے چھین لے اور اس کو برباد کر دے. ٹھیک ہے نا. یہ بولتے ہیں حسد کرنا، جیلسی، ان کے پاس سے چھین لینے کی یہ خواہش آ رہی دل میں، تو یہ حرام ہے حسد. اور یاد رکھو حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے جلا دیتی ہے جس طرح سے سوکھی لکڑی آگ کس طرح سے پکڑ لیتی، آگ سوکھی لکڑیوں کو کس طرح سے پکڑ لیتی، آگ جتنا سوکھی لکڑیوں کو جس طرح سے جلاتی ہے نا، اسی طرح سے نیکیاں، حسد جو ہے نیکیوں کو ہمارے جلا دیتا ہے، جلا کے راکھ کر دیتا ہے. تو اسی لیے حسد کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی فرمائے ایاکم والحسد، اور تم حسد سے بچو. جب سمجھ میں آ گیا نا، حسد مطلب سامنے والے کے پاس سے وہ نعمت ہٹ جانے کی خواہش رکھنا اور کوشش بھی کرنا. اب جیسا کہ اس نے کرانا، کیا کرا؟ جادو کر دیا. تو یہ حسد حرام ہے. اور ایک رشک آتا، رشک مطلب دعا کرنا اللہ ان کے اس میں برکت دے اور ہم کو بھی ویسا تھوڑا بہت بنا دے. تو اس لیے جائز ہے رشک کرنا. اور جنتی ایک دوسرے پہ رشک کریں گے، اللہ ان کو ویسا مقام دیا ہم کو بھی ویسا دے دینا اللہ، ایسا. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو یہ تمام چیزیں ہو گئی دیکھو. اور شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام پہ حسد کیا نا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیے کہ اب سجدہ کر. اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، پورے فرشتے سجدے میں گر گئے سوا اللہ شیطان کے، سوائے شیطان کے. اور وہ اسی وجہ سے حسد کیا کرتا تھا کہ اللہ نے نا مٹی سے بنایا اس کو اور میں تو آگ کا بنے ہوا ہوں، اور مٹی کی صفت ختم، نیچے رہتی نا مٹی، تھوڑی اوپر اٹھتی، اور آگ تو اوپر اٹھتا نا. تو دیکھو آگ کتنا اسٹرانگ ہے، مٹی کتنی کمزور ہے. تو وہ حسد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کرے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو بولے، تو وہ حسد میں آ کے کیا کرا، شیطان کو، آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل پسند نہیں اور اس کو جنت سے نکال کے زمین پہ پھینک دیے. ہاں سمجھ میں آیا نا. چلو یہ 2 صورتیں ہو گئی ہیں. ابھی تھوڑا سا میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بتاتی ہوں. میرا تو ارادہ تھا کہ میں 4 صورتوں کا مطالعہ کی تھی، سورہ لہب، سورہ نصر، سورہ لہب. چلو ایک سورہ اخلاص بھی دیکھ لیں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہے نا. تو یہ 2 صورتوں سے ہم کو کیا سیکھ ملی، سمجھ میں آ گیا نا. یہ 2 صورتوں سے یہ سیکھ ملی کہ پہلے تو سورۃ الناس میں ہم کو پناہ مانگنی ہے اللہ سے، اور اپنے آپ سے بھی، اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی ہے. اور سورہ فلق میں کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو 3 مرتبہ. اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو ضرور تم سورہ فلق اور ناس پڑھ لینا، اور ہر رات کو نا پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھیر لینا. اور اس چیز میں ہم کو حسد کرنے سے مطلب حسد نہیں کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور جس طرح کے اللہ کے نبی کے جیسے اخلاق تھے نا ویسے ہم کو رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں میں نے پوری بتا دی آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کی. اب اس سے ہٹ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.